السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ذکر ہوگا اور ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جہالت عبادت میں بھی تھی، عقائد میں بھی تھی، معاشرت میں بھی تھی، اخلاق میں بھی تھی۔ خوبیاں بہت ہی کم تھیں، خامیاں ہی خامیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر تقریباً 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اس ماحول میں رہ رہے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول سے سخت نفرت، اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، دنیا میں عدل و انصاف کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ متفکر رہا کرتے، غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ماحول خراب ہو، عقائد خراب ہو، عبادات خراب ہو، معاشرت خراب ہو، اقتصادیات خراب ہو، تجارت اور ملازمت خراب ہو، ماحول گندا ہو، تو ایسی صورت کے اندر جو درد مند لوگ ہوتے ہیں، جو فکر مند لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ان حالات کو کیسے بدلا جائے، ان حالات کو کیسے بنایا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے تک غار حرا میں قیام فرمایا، اور صرف اس وجہ سے غار حرا میں قیام فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی سبیل نکل جائے ان حالات کو بدلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے وحی کا نزول فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا۔ انہوں نے اپنے رشتہ دار یا اپنے جدیدان بھائی یا چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، سارے حالات پیش آئے۔ بہرحال ان آیتوں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ حالات کو بنانے کے لیے، ماحول کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا جو لفظ نازل فرمایا وہ اقرا کا لفظ نازل فرمایا۔ اب اگر خرابیوں کو دور کرنا ہے، حالات کو دور کرنا ہے، عقائد کو درست کرنا ہے، عبادات کو درست کرنا ہے، معاشرت کو درست کرنا ہے، تو تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی تعلیم یافتہ ہو، خاص طور سے وہ تعلیم جو اللہ کے قریب کرتی ہے، بے علم چور شمع باعث خدا کہ بے علم نتما خدا را سنا۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے موم بتی کی طرح اپنے آپ کو پگھلا دینا چاہیے کہ بغیر علم کے خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ ایسا علم جو اللہ کے قریب کر دے، ایسا علم جو انسان کے اندر عدل و انصاف کے چیزوں کو اس کے ذہن و دماغ میں بھر دے، ایسا علم اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ماحول کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ خود پرستی چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا کہ شراب پینا چھوڑ دو، زنا کرنا چھوڑ دو، قتل کرنا چھوڑ دو، تکبر کرنا چھوڑ دو، غرور کرنا چھوڑ دو، لڑکیوں کو زندہ درور کرنا چھوڑ دو۔ کوئی بات اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معاشرے اور سماج کے اندر جتنی بھی خرابیاں تھیں، کسی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے اندر نہیں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بس پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ پڑھنے سے ہی حالات سازگار ہوتے ہیں، علم سے ہی حالات سازگار ہوتے ہیں، اور وہ علم جو اللہ کے قریب کر دے، وہ علم جو دنیا کے اندر امن کا باعث ہو، وہ علم جو دنیا کے اندر سلامتی کا باعث ہو، وہ علم جو دنیا کے اندر انصاف کا باعث ہو، اسے ہی علم کہا جائے گا۔ وہ علم جو اللہ کے قریب کرتا ہو، اسے ہی علم کہا جائے گا۔ باقی اگر اس علم دولت کمانے کا ذریعہ بنا لے تو وہ علم نہیں کہلائے گا، بلکہ فنون کہلائے گا۔ وہ علم کی تعریف سے باہر ہو جاتا ہے، بلکہ وہ فن ہے جس کی وجہ سے وہ پیسے کما رہا ہے، وہ دولت کما رہا ہے۔ وہ علم نہیں ہے جو اللہ کے قریب کر دے، جو مخلوق کی خدا کی خدمت کے لیے آمادہ کر دے، جس میں اخلاق ہو، جس میں کردار ہو، جس میں شرافت ہو، جس میں ادب ہو، جس میں احترام ہو، جس میں تقدس ہو، جس میں حلال اور حرام کی تمیز ہو، اسے علم کہا جائے گا۔ ورنہ باقی اگر اس کے ہٹ کر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے جس میں مخلوق خدا کی خدمت نہ ہو اور اس کا مطمع نگاہ پیسہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، تو اسے علم کے دائرے میں نہیں لایا جائے گا، بلکہ اسے فنون کہا جائے گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ کئی سال تک بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 3 سال تک، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کئی مہینوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کو سن کر، ان کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، اور
چادر لپٹ کر سو جاتے ہیں، اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ جو سورہ مدثر کی یہ 7 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے چادر میں لپٹ کر سونے والوں، قم، اب آپ چادر کو پھینک دیجئے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے۔ 3 سال تک کی وہ مدت جو ہے اس کے اندر کچھ بھی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی کا نزول نہیں ہوا۔ اب جو ہے کہ اے چادر میں لپٹ کر اوڑھنے والے ہو، قم فانذر، آپ جو ہے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے اس ماحول کو بدلنے کے لیے بہت طاقتور لوگ ہیں ماحول کے اندر، ان طاقت سے کیسے ٹکرانا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ کا پروردگار بہت بڑا، اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ماحول کو بنانے کے لیے، ماحول کو درست کرنے کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے، اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے۔ یہ بتوں کی جو پرستش میں مصروف ہیں، کفر و شرک میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، گندگی میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، خرابیوں میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جو ہے اللہ کی عظمت کو بیان کیجئے۔ آج امت کو یہ آیت پیغام دیتی، آج ہم سب لوگ بھی کیا ہے، سوئے ہوئے، ہم لوگ بلکہ آیت سے اس کا مت جوڑیے، اس کی رہبری مت لیجیے، لیکن ایک بات عام طور پر سمجھ لیجیے کہ اس وقت قوم کیا ہے، سوئی ہوئی ہے۔ قوم کیا ہے، سوئی ہوئی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ کیا ہے، سوئے ہوئے ہیں، کمبل اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، دنیا میں سوئے ہوئے ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اپنی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے۔ اب ہمیں کیا ہے، اس سوئے ہوئے کو نکلنا، اس سے کیا ہے، باہر ہونا۔ آپ دیکھ لیجئے، 1 ہفتے سے مسلم پرسنل لا بورڈ والے اعلان کر رہے ہیں کہ وقت ترمیمی بل پہ اس کوڈ پر آپ لوگ میسج کیجیے۔ ضروری ہے بھائی، ہمیں جاگنا ہے، اس ملک کے اندر رہنا، اس دنیا کے اندر رہنا ہے، چاہے فلسطین کا معاملہ ہو، چاہے ملک کا معاملہ ہو، دنیا کے کسی بھی جگہ کا معاملہ ہو، مسلمانوں کو جس کی جیسی لیاقت ہے، جیسی صلاحیت ہے، کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ کو جاگنا ہے، کوئی انجینئر ہے تو انجینئر کو جاگنا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے ڈاکٹر کو جاگنا ہے، کوئی علم والا ہے تو اسے جاگنا ہے، ہر ایک کو کیا ہے، جاگنا ہے۔ اب بتائیے، بار بار اعلان ہوتا ہے، ہمارے پاس 5 سے 10 منٹ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کوڈ کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو جو پیش کرتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہے، مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کیا ہے، مظلوموں کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت یہ حکومت ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، یہ حکومت ہمارے اوپر جو ہے ہماری جڑ کاٹ رہی ہے، ہماری کیا ہے، جڑ کاٹ رہی، ہماری کمیوں اور ہماری کوتاہیوں سے فائدہ اٹھا کر، ہماری جو ہے پستی سے فائدہ اٹھا کر، ہماری بزدلی سے فائدہ اٹھا کر، ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ ہمارے اوپر ظلم کرنا چاہتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ظالم سے سمجھوتا نہ کریں، ہم کیا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف کم سے کم جو میسج ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کہا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ والوں نے اخبارات میں آیا، جگہ جگہ وہ کوڈ کو دیا گیا، اس کا کیا ہے، استعمال کریں۔ ورنہ یاد رکھیے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے ذات سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں ہی نظر انداز کرتا جائے تو یاد رکھیے ظالم کی مدد ہوگی اور وہ کیا ہے، کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس کی طرف آگے آئیں۔ بہرحال پھر آیت کی طرف آئیے، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے،
تم کھڑے ہو جائیے فانذر، اور کیا کریے؟ ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ دوسری آیت کے اندر ہے وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے عذاب جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چڑھتے ہیں؟ صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو بلاتے ہیں، آ جاؤ آپ لوگ، آ جاؤ آ جاؤ، سب لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں، ایک مثال دے کر سمجھانے کے لیے، کہ اگر میں کہوں کہ اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تو کیا تم میری بات مان جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو سب نے کہا کہ آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا اور نہ دیکھا ہے، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری بات مان لو، بت پرستی چھوڑ دو۔ سارے لوگ کیا ہے؟ چپ رہے، لیکن ان میں سے ابو لہب آواز لگاتا ہے کہ اے محمد، آپ نے ہمیں اسی واسطے بلایا تھا، آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ جملہ اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بھی نازل فرمائی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہاں پہ دیکھیے دو باتیں، کن فانذر وربک فکبر۔ اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ حکومت کوئی طاقت نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی آدمی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ حالات آتے رہتے جاتے رہتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور پورا مکہ تھا، بڑے بڑے سردار، کوئی طاقت نہیں تھی۔ ایک طرف ساری مکہ کے لوگ تھے اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار کی آپ بڑائی بیان کیجئے۔ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی بھی طاقت نہیں۔ آج کے ماحول کے اندر بھی ہم جو ہے غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے، دعوت دیتے، انہیں کھلاتے، انہیں بتاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لاتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتی ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ چار لوگ جو ایمان لاتے ہیں، لیکن دیکھیے اس منظر نامے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ صفا پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے کا میڈیا وہی تھا، ذرائع ابلاغ وہی تھا، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ چڑھ کر لوگوں کو بلاتے اور بتاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ ذرائع ابلاغ یا جس کو میڈیا کہا جاتا ہے، ورثی میڈیا ہو، برقی میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، کوئی بھی میڈیا ہو، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اس طاقت کا استعمال آدمی کو صحیح طریقے پر کرنے کی ضرورت ہے، اس طاقت کا استعمال صحیح طریقے پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھ لیجئے جو مسلم پرسنل لا بورڈ والے جو اعلان کر رہے ہیں، وہ کس سے آپ کریں گے؟ میل کے ذریعے کریں گے، موبائل کے ذریعے کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ میڈیا کی طاقت ہے۔ آج جتنے بھی بہت سارے خرافات ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بعض حکومتیں چاہے امریکہ میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، اور چاہے مشرق میں ہو، چاہے مغرب ہو، اس وقت آج کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے ہی حکومتیں بنتی ہیں اور حکومت ٹوٹتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی فحاشیت پھیل رہی ہے وہ ذرائع ابلاغ کی وجہ سے پھیل رہی ہے، دنیا کے اندر اچھائیاں بھی پھیل رہی ہیں تو وہ ذرائع ابلاغ کی وجہ سے، میڈیا کے ذریعے کیا ہے؟ پھیل رہی ہے، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسے کیا ہے؟ استعمال فرمایا، لہذا جب اس سے یہ پیغام ملتا ہے۔ دیکھیے آج پیغام مصطفیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آج شہر کے اندر لوگ پرمیشن لیتے ہیں کہ ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے، یقیناً آپ منائیے، مگر وہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام مصطفیٰ میں تبدیل کیجیے۔
وہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں تبدیل کیجئے کہ آج ہم کہاں پہ ہیں اور ہمیں کہاں پہ ہونا چاہیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار کی کیا ہے بڑائی بیان کیجئے، اس کے اندر ہی ہمیں کیا ہے پیغام ملتا ہے کہ اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور سب کو کہہ رہے کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں تم سب نہیں دیکھ رہے ہو، لہذا جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے مان لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر یہ بات فرمائی، لہذا جو ہے ہمیں بھی کیا ہے اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہمیں اس کا عہد کرنا چاہیے کہ پیغام مصطفیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آگے کی جو آیت ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے، اپنے کپڑوں کو کیا ہے پاک کیجیے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ اس کا دامن پاک ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں اس کا دامن پاک ہے، اس کے اندر معانی کی بہت دنیا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے، یعنی اپنے ظاہر کو بھی پاک کیجیے، اپنے باطن کو بھی پاک کیجیے، اپنی ملازمت کو بھی پاک کیجیے، اپنی تجارت کو بھی پاک کیجیے، اپنے پڑوسیوں کو بھی پاک کیجیے، اپنے ذہن و دماغ کو بھی پاک کیجیے، ساری چیزوں کو پاک کیجیے۔ نہیں ہم اردو بولتے ہیں کہ فلاں شخص ہے اس کا دامن پاک ہے، وہ بے عیب آدمی ہے، وہ اچھا آدمی ہے، وہ بہترین آدمی ہے۔ لہذا جو ہے آج ہمیں اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم اپنے ظاہری لباس کو، ظاہری حلیہ کو، جس طرح ہم جمعے میں آج آئے ہیں، سب لوگ غسل کر کے آئے، سب لوگ اچھے کپڑے پہن کے آئے، نیا لباس پہن کے آئے، سارے لوگ جو ہے ایک عطر اور خوشبو لگا کر آئے اور ہم اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں۔ یقیناً مانیے ہم اپنے ظاہری کو بھی پاک کریں اور اپنے باطن کو بھی پاک کریں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ساری گندگی سے دور رکھیں، عقائد کی گندگی ہو، عبادات کی گندگی ہو، معاملات کی گندگی ہو، معاشرت کی گندگی ہو، کسی بھی چیز کی گندگی ہو۔ اور یاد رکھیے کہ آج جو ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس تعلیمات کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو یقیناً کیا ہے ہم اپنے ذہن و دماغ کو اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کیا بات فرمائی ہے جواب شکوہ کو ختم کرتے ہوئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہی پہ بات کو ختم کر دیا کہ دیکھیے اگر آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی اگر چاہیے تو سید العالمین کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، رب العالمین نے سید العالمین سرور عالم اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا دنیا کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو تم میرا دامن تھام لو، جن کا محمد نام ہے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، پیغام مصطفیٰ کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو آج ہماری قوم منزل کی طرف جائے گی، مقصد کی طرف جائے گی۔ یہ حکومت ہے یا یہ ساری چیزیں، یہ سارے حالات، یہ کیا ہے خود بدل دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو اگر بدلیں گے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے خاص طور سے جو ہے ہم جو ہے اس کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ مفصل کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی ہے، اور اگر آپ اس سے اور بھی ایک بہترین کتاب ہے الرحیق المختوم، وہ جو ہے بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے علی میاں ندوی کی ہمشیرہ بہن نے لکھا ہے، احمد اللہ تسنیم کی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 کتابیں اور بھی دیگر جو کتابیں ہیں جہاں پہ بھی آپ کو اگر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا اور سمجھنا، اور خاص طور سے اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی خواتین کے اندر، اپنی بچیوں کے اندر، اپنے جوانوں کے اندر، اپنے بڑوں کے اندر، بڑوں کے اوپر چاہیے کہ کچھ وقت نکالیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور ان سے پیغام مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس پیغام کو لے کر فاران کی چوٹیوں سے جلوگر ہوا تھا، جو پیغام جو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ آج ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پیغام مصطفیٰ کو لے کر جو اٹھے تو وہی پیغام ہمارے تک پہنچا ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے. یاد رکھیے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اٹھے تھے وہی پیغام آج ہم تک پہنچا ہے. اور اگر آج ہم نے اس پیغام کو اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بتایا تو قیامت تک یہ پیغام جو ہے پہنچتا رہے گا. اور اسی کو کیا ہے اٹھانے کی ضرورت ہے. اسی بات پہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں. بہرحال یہ چند باتیں ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو پیغام مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیجیے.